محترم ناظرین کرام، میرے بزرگوں، عزیز بھائیوں اور پیاری ماؤں اور بہنوں، ذرا دل کے کان کھول کر سن لیجئے، ذرا آنکھوں کو جھکا لیجئے، ذرا دل کو نرم کر لیجئے، کیونکہ آج میں آپ کے سامنے کوئی عام بات، کوئی معمولی نفل، کوئی ہلکی سی عبادت کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس عظیم بابرکت نماز کا ذکر کر رہا ہوں جسے سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ وہ نماز جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم اسے ادا کر لو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹے بڑے ظاہر و باطن دانستہ و نادانستہ انجانے میں ہوئے یا جان بوجھ کر کیے گئے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، ہم میں سے کون ہے جس کے دامن پر گناہوں کا بوجھ نہیں؟ کون ہے جس کی راتیں غفلت میں نہیں گزری؟ کون ہے جس کی آنکھوں نے حرام کاموں کو نہیں دیکھا؟ کون ہے جس کی زبان سے غلط بات نہیں نکلی؟ کون ہے جس کے دل میں حسد و بغض، کینہ، تکبر، ریاکاری اور دنیا کی محبت اور آخرت کی غفلت نے گھیر رکھا ہے؟ کیا ہم سب خطا کار ہیں؟ ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور ایسے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم نے اسے کتابوں میں بند کر دیا، ہم نے اسے وظائف کی فہرست میں ڈال دیا، ہم نے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ ابھی وقت نہیں، ابھی طبیعت ٹھیک نہیں اور نہ ہی فرصت ہے۔ حالانکہ وقت تو ہے، مگر اپنے موبائل فون کے لیے ہے، وقت دنیا کے لیے ہے، وقت فضول گفتگو کے لیے ہے۔ مگر رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ میرے پیارے دوستو، صلاۃ التسبیح صرف 4 رکعت نفل نماز نہیں، بلکہ یہ توبہ کے 4 دروازے ہیں، یہ مغفرت کا خزانہ ہے، یہ دل کی زنگ آلودگی کو صاف کرنے والی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ نماز ہے جسے دعائے مغفرت بھی کہا جاتا ہے، دعائے حاجات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بندہ 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا، اس کی وحدانیت اور کبریائی بیان کرتا ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ لوگ بھی میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں یہ نماز 4 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اب میں پوری وضاحت کے ساتھ ایک ایک جگہ بتا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ جب آپ نیت باندھ کر اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ باندھ لینا ہے، اور پھر نمازوں کی طرح پہلے ثنا پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور کوئی سورت پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ابھی قیام ہی میں رکوع جانے سے پہلے 15 مرتبہ، جی ہاں 15 مرتبہ یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ پھر رکوع میں جا کر پہلے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع ہی میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے اٹھ کر قوما میں سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہنے کے بعد قوما ہی میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر پہلے سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے۔ اس کے بعد پہلے سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے میں بیٹھتے ہی اور جلسے کے ہی حالت میں 10 مرتبہ تسبیح کو پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، اور اس کے بعد دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ تسبیح پڑھ لینا ہے۔ اس طرح ایک قیام میں 15، رکوع میں 10، قوما میں 10، پہلے سجدے میں 10، اور پھر جلسے میں 10 اور دوسرے سجدے میں 10، ملا کر کل 75 تسبیحات مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور دوسری رکعت بھی بالکل اسی ترتیب کے ساتھ 75 تسبیحات کے ساتھ مکمل کر لینا ہے۔ دوسری رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھتے ہیں، اور یہاں بھی اتحیات پڑھنے سے پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اور تیسری رکعت بھی اسی مکمل ترتیب کے ساتھ 75 تسبیحات میں ادا کرنا ہے۔ پھر چوتھی رکعت بھی اسی طرح اسی تسبیح کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور آخری قاعدے میں بیٹھ کر بھی اتحیات سے پہلے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح 4 رکعتوں میں 4 مرتبہ 75 یعنی کل 300 مرتبہ تسبیح مکمل ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں
ماؤں اور بہنوں یاد رکھیں، ہر رکعت میں دونوں سجدوں میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور یہی اس نماز کی روح ہے کہ بندہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک کر اس کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا، بڑائی اور اس کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، اور یہی اعلان بندے کے دل سے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، صلاۃ التسبیح ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہانے نہیں چلتے، یہاں حیثیت نہیں دیکھی جاتی، یہاں شہرت نہیں پوچھی جاتی، یہاں صرف اور صرف دل کی حالت دیکھی جاتی ہے۔ اگر دل ٹوٹا ہوا ہے تو یہ نماز قبولیت کے قریب ہے، اگر دل اکرا ہوا ہے تو عبادت بھی بوجھ بن جاتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی ہے مگر کچھ محسوس نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، محسوس ہونا یہ شرط نہیں ہے، بلکہ دل بدل جانا شرط ہے۔ آنسو آنا شرط نہیں، بلکہ ندامت آنا شرط ہے، کیونکہ بہت سی عبادت خاموشی سے انسان کے اندر کام کرتی ہیں، جیسے دوا فوراً اثر نہیں دکھاتی مگر بیماری کی جڑ کاٹ دیتی ہے، اسی طرح صلاۃ التسبیح بھی گناہوں کی جڑ کاٹتی ہے، دل میں خوف خدا پیدا کرتی ہے، حرام کاموں سے نفرت دلاتی ہے، اور حلال کام رزق سے محبت سکھاتی ہے، اور یہی خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کھینچ کر لاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر آج بھی ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں، تو یاد رکھیے وقت نہ ہونے کا مطلب ترجیح نہ ہونا ہے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالی ہماری ترجیح بن گیا، اسی دن وقت خود بخود بن جائے گا۔ اس لیے آج سے مضمون کو سن کر انسنی نہیں کر جانا، بلکہ آج سے ہی دل میں نیت کر لینا کہ زندگی میں صلاۃ التسبیح کو جگہ دینی ہے، کیونکہ جو بندہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے، سچے لگن سے جھکنا سیکھ لیتا ہے تو اسے آخرت میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ، اخلاص، عمل اور قبولیت عطا فرمائے۔ آج رات کی برکت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور ساری پریشانیوں کو دور کر دے، اور دنیا میں جتنے بھی مرحومہ و مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، اور ان لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، اور ہماری جان کی مال کی حفاظت فرما، اور ہمارے زندگی کے ساری پریشانیوں کو دور اور ہمارے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، وأحسن الجزاء في الدنيا والآخرة۔